بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اس غلام کی کہانی سناؤں گا جس سے خونخوار منگول بھی ڈرتے تھے، اور وہ آگے جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی طرح مشہور ہوا۔ اپنی بہادری سے نہ صرف حکومت حاصل کی بلکہ کئی ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ فتوحات کی ایسی مثالیں قائم کی کہ بڑے بڑے جنگجو اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ تاریخ منگولوں کے ظلم سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غلام نے منگولوں کی ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ غلام ایک عظیم فاتح، دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایسا ہیرو بنا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی، جو 19 جولائی 1223 عیسوی کو دشت قیچاک میں ایک خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوا۔ قیچاک ترک عہد وسطیٰ میں یورپ و ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ بیبرس ہلاکو خان اور غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بیبرس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنے زور بازو سے سلطان مصر و شام بنا۔ الملک الظاہر رکن الدین بیبرس کا اصل نام البند پداری تھا، لقب ابو المفتوح تھا، لیکن بیبرس کے نام سے شہرت پائی۔ بیبرس سیف الدین قطز کا جانشین اور مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ رکن الدین بیبرس کے 620 سے لے کر 676 ہجری کے 3 کارنامے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیبرس نے سلطان سیف الدین قطز کے ساتھ مل کر منگولوں کو معرکہ عین جالوت میں عبرت ناک شکست دی۔ یہ مشہور جنگ 25 رمضان 658 کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں منگولوں کا وہ حال کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح حجاز مقدس اور مصر منگولوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ دوستو، عین جالوت فلسطین میں وہی جگہ ہے جہاں طالوت کے مختصر لشکر نے جالوت کے لشکر جرار کو شکست دی تھی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس کا دوسرا شاندار کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے تقریباً پونے 2 صدی تک چلی صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور صلیبیوں کو ایسی عبرت ناک شکست دی کہ پھر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے قابل نہ رہے۔ بیبرس کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ 659 میں مصر میں رسمی صحیح مگر خلافت عباسی دوبارہ قائم کی، جبکہ منگولوں نے بغداد کو تہس نہس کر کے خلافت عباسی کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بیبرس اور ایک مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور منگول افواج کو نکال باہر کیا۔ دوستو، بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیا کوچک کے وسطیٰ کے علاقوں تک پہنچا دی۔ دوستو، بیبرس کا ایک اور بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرونی ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے معاونت میسر رہتی تھی۔ بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرنے پر 1268 مسیحی سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 عیسوی میں نویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت شاہ ایڈورڈ نے کی، مگر وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہوا۔ بیبرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔ دوستو، کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ بلا کا حاضر دماغ تھا۔
فطری طور پر جنگجو تھا، اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا۔ وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے جوابی حملے نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ بلا کا خوش طبع انسان تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں چلتا۔ بڑا حوصلہ مند تھا، ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ جب سلطان بنا تو اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور جگہ جگہ گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ انگریز مصنف اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا، اس لیے اس پر کوئی کسی کو شک نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرمانروا کو خط لکھا کہ تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر قہقہے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان بیبرس عیسائی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا جائزہ لیتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہمن کے دربار جا پہنچا۔ جب بیبرس قلعے سے باہر گیا تو کسی نے آ کر بوہمن کا بتایا کہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہمن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دوستو، سلطان بیبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کی عروج میں روکنے والا یہی جنگجو تھا۔ مورکہ جالوت کا ہیرو بھی بیبرس کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان بیبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔ تو سلطان بیبرس نے 1 جولائی 1277 کو وفات پائی اور اس کے دمشق کے المکتبۃ الظاہریہ میں دفن کیا گیا۔